بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان 3 مسافروں کا احوال کے متعلق ہے۔ سفر کے دوران ایک یہودی، ایک نصرانی اور ایک مسلمان ہم سفر ہوئے۔ راستے میں ان کو حلوہ ملا تو یہودی اور نصرانی نے چالاکی کے ساتھ مسلمان کو اس حلوے سے محروم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ چالاکی پسند نہ آئی اور اس نے ایسا بندوبست کیا کہ وہ حلوہ مسلمان کو ملا۔ اس سیدھے سادے مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چالاکی سے بچیں کہ کہیں آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ ان تینوں کا ہم سفر بننا ایسا تھا جیسے پنجرے میں بے جوڑ پرندے رکھے ہوئے ہوں یا قید خانے میں مختلف اقسام کے لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ یہی مثال اس دنیا کے عام انسانوں کی ہے۔ راستہ کھلنے پر پڑاؤ کے مسافر اپنی اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں، یا پنجرہ کھلتے ہی پرندے اپنی جنسوں کی جانب محو پرواز ہو جاتے ہیں۔ ایسے پرندے وطن کے شوق میں پر پھیلائے ہوئے ہیں، لیکن اڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ انسان چونکہ راہ کے طلبگار ہیں، آنسو اور آہوں کے پر کھولے راہ کی تلاش میں گھومیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پر کھولتے ہیں۔ جس طرح آنسو اور سوزش آئی، جب موقع ملا اس طرح چلنا شروع کر دیا۔ کچھ اپنے جسم کے اجزاء پر غور کر کے کہاں کہاں سے آ کر تمہارے جسم کا جزو بنتے ہیں۔ یہ اجزاء اپنے مرکز کی جانب منتقل ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا ہی وقت ہوتا ہے جب تک حضرت حق کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ جب جلال خداوندی کی گرمی پڑے تو سب چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ جب ان تینوں مسافروں کا پڑاؤ آیا تو ایک مہمان نواز ان کے لیے حلوہ لے آیا اور اس فرمان خداوندی سے واقف تھا جو قرآن مجید میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے نزدیک ہوں۔ وہ میزبان مسلمان تھے اور محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسلمانوں کے لیے حلوہ لے کر آئے تھے۔ یہودی اور نصرانی کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس لیے کہا کہ اس کو دے دیں اور صبح کھائیں گے۔ مسلمان چونکہ دن کے وقت روزے سے تھا، اس لیے اسے بھوک لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، اسے تقسیم کر لیں کیونکہ میں اسے سارا کھانا چاہتا ہوں۔ نفسانی غرض کے بغیر کی گئی تقسیم اچھی ہوتی ہے، اور انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے افعال کو تقسیم کر لے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے، تو گویا وہ مشرک ہے۔ ان دونوں نے اس کی بات نہ مانی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسلمان کو رات کو بھی بھوکا رکھا جائے۔ مجبوراً اس مسلمان کو ان کی بات ماننا پڑی، اور صبح اٹھ کر سب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ایک دوسرے کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہر شخص اپنا اپنا خواب بیان کرے۔ جس کا خواب اچھا ہوگا وہ اس حلوے کو کھائے گا، اور جس کا خواب بہتر ہوگا اس کی عقل بھی بہتر ہوئی، یقیناً اس کی روح پر نور ہوگی، اور ایسے بزرگ کی خدمت میں اپنا حصہ اسے کھانا باعث برکت ہے۔ سامعین کرام، یہودی نے سب سے پہلے اپنا خواب سنایا اور کہا کہ میں جا رہا تھا کہ میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، اور ایک نور کی تجلی ظاہر ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کوہ طور پر چھپ گئے، اور اس نور کی تجلی سے کوہ طور کے 3 ٹکڑے ہوئے۔ ایک ٹکڑا سمندر میں گرا تو اس کا زہریلا پانی شیریں ہو گیا، اور دوسرا ٹکڑا زمین میں دھنس گیا تو اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو بیماروں کے لیے باعث شفاعت ہوا۔ تیسرا ٹکڑا خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گیا، اور عرفات کا پہاڑ وجود میں آ گیا۔ اب کوہ طور کا دوسرا تغیر شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آسمان سے گرنے والی یخ کی طرح نرم ہو گیا، اور اس کے بعد میرے حواس درست ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ یہ عجب چیز تھی کہ کوہ طور کا دامن عجیب چیز ہے، پر ہے ہر شخص کے ہاتھ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ہے، اس کے بدن پر ان جیسا خرقہ ہے، اور سب خرامہ خرامہ کوہ طور کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے۔ اب میں سمجھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے، اور انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں متحد ہیں۔ پھر مجھے فرشتوں کی ایک جماعت نظر آئی جیسے وہ برف بنے ہوئے تھے۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت بھی میں نے دیکھی جو آتشی معلوم ہوتی تھی۔ اس خواب پر حیران نہ ہو کہ ایک یہودی کا انجام بغیر ہوا، اور اس نے مرتے وقت شرک سے توبہ کر لی
کسی کافر کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے آخر وقت میں تو توبہ نصیب ہو جائے۔ یہودی کے بعد عیسائی نے خواب سنایا اور کہا کہ سب جانتے ہیں کہ آسمان کی چیزیں زمین سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تھا، اس لیے اس حلوے کو کھانے میں زیادہ مستحق ہوں۔ سامعین کرام، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ چالاکی سے بچیں کہ کہیں تم آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے طلبگار بنو اور اپنی زندگیوں کا مقصد اس مقصود حقیقی کو بنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق دریافت کریں تو انہیں کہہ دیں کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں، بس طلب سچی ہو تو یقیناً مقصود مل ہی جاتا ہے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔